بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل پلازہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہماری اجتماعی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ گل پلازہ کا سانحہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ یہ کئی گھروں کے چراغ بجھنے کی کہانی ہے۔ کسی نے اپنا باپ کھو دیا، کسی نے بیٹا، کسی نے اپنا بھائی تو کسی نے زندگی بھر کی کمائی۔ یقین جانیے سامعین گرامی کہ جب سے گل پلازہ کا حادثہ ہوا ہے دل بے حد غمزدہ ہے اور شدید غصے کی کیفیت طاری ہے۔ بہت ہمت کر کے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ اس ویڈیو میں جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے یا نہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مزید کس پوائنٹ پر بات کی جانی چاہیے، کیونکہ خاموشی اب ہمیں اور زیادہ مہنگی پڑے گی، اس لیے اب بولنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ گل پلازہ کے تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے اور تمام متاثرہ خاندانوں کو صبر، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ تو چلیے چلتے ہیں گل پلازہ کی اس آتش زدگی کی طرف جو جاتے جاتے ہمارے دلوں کو بھی آتش کدہ بنا گئی ہے۔ گل پلازہ میں لگنے والی آگ انتہائی چالاک تھی۔ اس آگ کی کہانی آپ اسی کی زبانی سنیں، یعنی آگ کی کہانی خود آگ کی زبانی۔ میں نے گل پلازہ میں لگنے کے لیے انتہائی موزوں وقت منتخب کیا تاکہ میں تیزی سے پھیل سکوں اور کوئی مجھے بجھانے نہ پائے، اور میں گل پلازہ کو بھسم کر کے 2.25 ایکڑ کے پرائم لوکیشن کو خالی پلاٹ میں تبدیل کرنے اور نزدیک میں بننے والے پلازہ کو آباد کروانے یعنی بکوانے کے اپنے مشن میں کامیاب ہو سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ گل پلازہ کے اخراج کے راستے رات 10 بجے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے رات 10:10 کا وقت منتخب کیا۔ میں نے ویکینڈ یعنی ہفتے کے دن کا انتخاب کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن تمام سرکاری افسران ویکینڈ منا رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پلازہ میں دیر تک رش ہوگا اور مجھے زیادہ انسانی جانیں نگلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ شہر میں معمول سے زیادہ ٹریفک ہوگا، اس لیے مجھے بجھانے والے تاخیر سے پہنچیں گے۔ میں بہت چالاک ہوں، مجھے پتا تھا کہ میئر کراچی شہر میں نہیں اسلام آباد میں ہیں، اس لیے وہ بر وقت مجھے بجھانے کی کارروائیوں کی نگرانی نہیں کر سکیں گے اور مجھے پھیلنے کی کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد کا فلائٹ ٹائم 2.25 گھنٹے کا ہے، لیکن میئر 30 گھنٹوں کے اور وزیر اعلیٰ 19 گھنٹوں کے بعد میرا مشن مکمل ہونے کے بعد آئے۔ ہاں، بے اختیار گورنر بیچارہ 6-7 گھنٹے کے بعد پہنچ گیا تھا، لیکن اس وقت تک میرا کام ہو ہی چکا تھا۔ یہ تینوں فوٹو سیشن کروانے اور حجت تمام کر کے خانہ پوری کرنے آئے تھے، اور بیشتر سیاسی پارٹیوں کی قیادت نے تو اس خانہ پوری کی بھی کوشش نہیں کی، جس پر میں بہت خوش ہوں کہ مستقبل میں اپنا کام کھل کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میئر نے کراچی میں واٹر ہائیڈرنٹ کے معاہدوں کی تجدید نہیں کی ہے اور انہیں بتدریج بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے اس کو بجھانے کے لیے بر وقت واٹر ٹینکرز نہیں آ سکیں گے۔ میں اپنی کیا کیا چالاکیاں آپ کو بتاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ حکومت سندھ کی طرف سے 2021 میں منگوائے گئے 52 فائر ٹینڈر ابھی پوری طرح سے فعال نہیں ہیں، اور جو فعال ہیں بھی ان میں اکثر میں ڈیزل ہی نہیں ہے، وہ خراب ہیں یا دور دراز کے علاقوں میں موجود ہیں، اس لیے وہ مجھے بجھانے بر وقت نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے مجھے بجھانے صرف 22 فائر ٹینڈر آئے۔ مجھے پتا تھا کہ کل 5 میں سے 3 اسنارکلز بھی خراب ہیں، اور فائر بریگیڈ کے زیادہ تر فائر فائٹرز سفارش پر بھرتی غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور ان کے پاس ان کے فائر پروف لباس، ماسک اور دیگر سامان بھی نہیں ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ سفارش پر بھرتی فائر بریگیڈ کے افسران فائر ٹینڈروں اور اسنارکل کی مرمت، فائر فائٹنگ کٹ اور ڈیزل کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں۔
اس لیے یہ لنگڑی لولی فائر بریگیڈ ٹیم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور وزراء ویکینڈ میں مصروف ہوں گے اور وہ بروقت آرمی، نیوی، ایئر فورس، سول ایویشن کے PT سے اضافی فائر ٹینڈرز بجھنے کی درخواست بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنی اپنی پارٹیاں اور نیندیں پوری کر کے دوسرے دن ہی پہنچیں گے اور مجھے کھل کر لگنے کا پورا موقع مل جائے گا اور میں گل پلازا کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ اس سے پہلے میں کراچی کے مختلف شاپنگ مالز، فیکٹریوں اور عمارتوں کو بھی جلا چکی ہوں اور آئندہ بھی جلاتی رہوں گی، کیونکہ جب تک کراچی میں بھٹو زندہ ہے کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں اسی طرح جگہ جگہ لگتی رہوں گی، تباہی پھیلاتی رہوں گی اور انسانی جانیں لیتی رہوں گی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں کراچی والوں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میری قیمت چکا کر آپ مجھے کہیں بھی لگوا سکتے ہیں، چاہے وہ ماسیوں کی جھگیاں ہوں، سرکاری ریکارڈز ہوں، پلازا، فیکٹری، شاپنگ مالز، بنگلے، کالونیاں، سب کے لیے میرے لگنے کے الگ الگ دام ہیں۔ دام کی گارنٹی آپ کی ہوگی، کام کی گارنٹی میری ہوگی۔ آخر میں ایک راز کی بات اور بتاتی چلوں کہ اب میرے پاس جدید ترین کیمیکلز آ گئے ہیں جن کی مدد سے جب میں لگتی ہوں تو کسی کا باپ بھی مجھے بجھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ابھی تک پانی سے آگ بجھاتے ہیں۔ ان کے پاس مجھے بجھانے والا کیمیکل ہی وافر مقدار میں موجود نہیں، کیونکہ اس کیمیکل کے پیسے بھی تو یہ کھا جاتے ہیں نا۔ جی تو یہ تھی گل پلازا کی آگ کی کہانی۔ اب دلوں میں لگانے والی آگوں کی کہانی میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔